چین بھارت اور پاکستان کے درمیان پانی کے بڑھتے ہوئے تنازعات میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، جو صرف خطے کی سیاست ہی نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی روزمرہ زندگی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یہ تنازع صرف دریاؤں کے بہاؤ کا نہیں بلکہ اعتماد، وسائل، معیشت اور مستقبل کی بقا کا ہے۔ جب ہم بھارت اور پاکستان کے درمیان آبی تنازعات کی بات کرتے ہیں تو اکثر انڈس واٹر ٹریٹی کی طرف نگاہ جاتی ہے، جو کہ 1960 میں ورلڈ بینک کی مدد سے دونوں ممالک کے درمیان طے پائی۔ لیکن آج کے دور میں اس معاہدے کی نوعیت بدلتی جا رہی ہے اور اس کے درمیان چین خاموش مگر نہایت انتہائی با اثر کردار ادا کر رہا ہے۔ چین کے پاس دریائے برہم پترا اور دریائے سندھ جیسے اہم دریاؤں کے ماخذ پر کنٹرول ہے، جو کہ بھارت اور پاکستان کے لیے زندگی کی لکیریں ہیں۔ چین کا تبت کے علاقے میں ان دریاؤں پر ڈیمز اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنانا ایک گہری حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اگرچہ چین ان منصوبوں کو اپنے اندرونی ترقیاتی ایجنڈے کا حصہ قرار دیتا ہے، لیکن ماہرین مانتے ہیں کہ ان ڈیموں کا براہ راست اثر بھارت کے شمال مشرقی علاقوں اور پاکستان کے پانی کے ذخائر پر پڑتا ہے۔ بھارت کا الزام رہا ہے کہ چین دریائے برہم پترا پر بننے والے ڈیمز کے ذریعے پانی کے بہاؤ کو متاثر کر سکتا ہے اور جنگ یا کشیدگی کے دوران ایسے ایک خاموش ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ اگر بھارت انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت مغربی دریاؤں جہاں سے پاکستان کو پانی ملتا ہے ان پر دباؤ ڈالے تو چین کا کردار نہایت اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ چین بھارت پر پانی کے حوالے سے تصویراتی دباؤ ڈال سکتا ہے، جس سے پاکستان کو وقتی فائدہ ہو سکتا ہے مگر اس کے دورس نتائج خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط سفارتی اور دفاعی تعلقات کی بنیاد پر کئی لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ چین پاکستان کے لیے ایک دفاعی لائن بن سکتا ہے، لیکن اس میں ایک پیچیدگی یہ بھی ہے کہ چین کے بھارت کے ساتھ بھی اقتصادی گہرے تعلقات ہیں۔ چین بھارت میں ایک بڑی مارکیٹ دیکھتا ہے اور کسی بھی کھلے تنازع سے گریز کرتا ہے، لہذا چین کی حکمت عملی بیلنس آف پاور پر مبنی ہے، جہاں وہ دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات قائم رکھ کر اپنے جغرافیائی اور سیاسی مفادات کا تحفظ چاہتا ہے۔ مزید برآں چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI اور اس میں شامل چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک بھی پانی کے تنازع میں ایک نیا زاویہ شامل کرتا ہے۔ سی پیک کے تحت چین کی سرمایہ کاری پاکستان کے گلگت بلتستان جیسے حساس علاقوں میں ہو رہی ہے، جو بھارت کے ساتھ تنازع کا مرکز بھی ہیں۔ اگر بھارت اس خطے میں پانی کے منصوبے شروع کرتا ہے تو چین کے تجارتی اور سیاسی مفادات براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں، جس کے رد عمل میں چین مختلف طریقوں سے بھارت پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیاں بھی اس پورے معاملے کو مزید سنگین بنا رہی ہیں۔ ہمالیائی گلیشیئرز کا پگھلنا، مونسون کے پیٹرنز میں تبدیلی اور پانی کے ذخائر میں کمی، ان سب کی پیشن گوئی ماہرین کر چکے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر چین اپنی حدود میں پانی کو ذخیرہ کرتا ہے تو نیچے بہنے والے ممالک جیسے بھارت اور پاکستان پر اس کے اثرات ناگزیر ہوں گے۔ اس تنازع کے حل کے لیے چین کو صرف ایک اسٹریٹجک پاور کے طور پر نہیں بلکہ ایک ذمہ دار علاقائی اسٹیک ہولڈر کے طور پر کردار ادا کرنا ہوگا۔ چین کا رویہ طے کرے گا کہ جنوبی ایشیا کے پانی پر ہونے والے یہ جھگڑے مستقبل میں مکمل جنگ کی شکل اختیار کرتے ہیں یا مذاکرات اور تعاون کی راہ پر چل نکلتے ہیں۔ چین اگر چاہے تو وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے، جہاں وہ دونوں ممالک کو پانی کے تحفظ، اشتراک اور مشترکہ ماحولیاتی پالیسیوں کی طرف راغب کرے۔ لیکن اگر اس نے اپنی پوزیشن کو محض ایک خاموش ہتھیار کے طور پر رکھا تو آنے والے وقت میں یہ خطہ بدترین آبی جنگ کا مرکز بن سکتا ہے، جس میں نہ صرف پانی کے بہاؤ رکے گا بلکہ لاکھوں زندگیاں، معیشتیں اور ماحول شدید متاثر ہوں گے۔ یہ مسئلہ اب صرف بھارت، پاکستان یا چین کا نہیں رہا بلکہ پوری دنیا کی نگاہیں اس پر ہیں۔ اگر ان تینوں ممالک نے ہوش مندی اور حقیقت پسندی کے ساتھ پالیسی نہ بنائی تو جنوبی ایشیا صرف ایک سیاسی بلکہ ماحولیاتی تباہی کا گڑھ بن سکتا ہے۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ کہ ویڈیو پسند نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔